الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ترتیب وار قرآن پاک کا بیان، آیت، ترجمہ اور تفسیر یہ ہم اس پروگرام میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی خوب برکتیں ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، ہمیں عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے۔ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کا درس ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے رہیں اور ہمیشہ ان میں کسی قسم کی تمیز نہ رہے، کیونکہ پہلے منافقین کو جدا نہیں کیا گیا تھا حکمت کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ عن قریب اللہ عز و جل اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ ہوا یہ تھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے، جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، حالانکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں یہ پہچانتے نہیں کہ ہم صرف ظاہری طور پر ان سے اسلام والا برتاؤ کرتے ہیں، ہم دل میں تو کافر ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ ہمیں پہچانتے نہیں تو جو آئے نہیں ہیں انہیں کیا پہچانیں گے، معاذ اللہ۔ اس پر حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حذافہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین پر راضی ہوئے، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس طرح کی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے سوالات کیے، اور بعض ایسی چیزیں جو اگر پوچھ لیا جاتا کچھ راز بھی کھل جاتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل بتا رہے تھے جو بات تھی وہ حقیقت، آپ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، اور آپ کا چہرہ انور جو تھا وہ بھی جلال والا ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مہارت سے، بڑی عاجزی کے ساتھ حضور علیہ السلام سے معافی بھی مانگی اور تمام صحابہ کی ایک طرح سے نمائندگی کی، اور عرض کیا کہ رسول اللہ، ہم آپ سے راضی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں
ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس طرح کی مختلف صحابہ سے کئی روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے امور پوچھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک گویا بتاتے رہے، پوچھنے والے پوچھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دیتے رہے، اور جس نے جو یاد رکھا وہ یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اسی قسم کی احادیث میں سے ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش ہو کر تھوڑی دیر بعد یہ ارشاد فرمایا، اسی گیدرنگ میں، اسی محفل میں، اسی مجلس میں، کہ ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئیں، میرے سامنے لائی گئیں، میں نے جنت سے بھلی چیز اور جہنم سے بری چیز نہیں دیکھی۔ تو ناظرین کرام، ان آیتوں میں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نظر آتی ہے کہ آپ پر جب منافقین نے اعتراض کیا، آپ کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نزول فرما دیا کہ ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو مطلع فرماتا ہے، اور اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی شان نظر آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرما دیا اور غیب پر مطلع فرما دیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرنا، کیڑے نکالنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اس آیت میں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، ہاں اپنے منتخب اور برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر برگزیدہ، منتخب اور مصطفیٰ افضل و اعلیٰ کون ہوگا؟ لہٰذا یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑھ کر غیب کا علم آپ ہی کو عطا کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بکثرت آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیب کا علم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کی تصدیق کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اور اس طرح کی کئی احادیثیں ملتی ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی شان ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ نے دنیا اٹھا لی ہے، اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرما دی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کے لیے روشن فرمائی تھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت پیش کی گئی، بے شک میں ان میں سے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں سے کوئی اپنے کسی ساتھی کو پہچانتا ہے۔ یعنی حضور اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا خوش نصیب امتی ہے کہ جس کے آقا اسے پہچانتے ہیں۔ ہاں، ہر امتی کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا اور وہ سچے ہیں، انہوں نے فرمایا میں اپنے ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ یعنی سب کچھ بتا دیا، پیدائش خلق سے جنت میں جانے والے آخری بندے تک، جہنم میں جانے والے آخری بندے تک کہ کون ہوگا وہ، یہ بھی بتا دیا۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اب یہاں پر جہاں علم غیب کی شان ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنی ساری باتیں کیسے ہو گئیں، یہ بھی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عطا فرمایا۔ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہیں اسے فولڈ کر لیں، مولڈ کر لیں، اور جتنا وقت میں جو چاہیں بتا دیں، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمرو بن اخطب انصاری سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کوئی کام نہ کیا،
اور اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، زلزلہ آ گیا اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ 3 حضرات کھڑے ہیں، اور آپ نے ان کی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے بتا دیا کہ 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر شہید نہیں ہوئے تو ان کے بارے میں شہید نہیں فرمایا، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہوئے، دونوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ بھی تو علم غیب ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ کون کس طرح اس دنیا سے تشریف لے کر جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائیں، اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جہاں لگایا تھا وہ بندہ اسی جگہ پہ گرا، یعنی ذرا سا بھی فرق نہ آیا۔ حضور نے جو نشان ایک رات پہلے لگا کر دکھا دیا تھا، وہیں پر اس بندے کا وجود جو تھا وہ گرا، وہ وہیں پہ مرا، اور یہ بھی تو علم غیب ہے، ایک رات پہلے ہی پتا ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے اونٹ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، ایک جگہ بتائی، تو میں اس جگہ پر گیا، تو میں نے اس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو اسی حال میں پکڑا جس حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بھی علم غیب ہے کہ کون سی چیز کہاں کھڑی ہے، کہاں چھپی ہے، اللہ کے رسول کو سب پتہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ عاشقوں کا عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ میرے آقا جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ ہی نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبت رسول کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، سچی محبت مصطفیٰ کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کی مذمت ارشاد فرمائی، چنانچہ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم،
یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو ناظرین، ہمیں زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، بلکہ اور بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے، اور زکوٰۃ کا نہ دینا تو سب سے خطرناک کنجوسی اور بخل ہے۔ اور بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ اور زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ میں خرچ کرنا یہ شرعاً واجب ہے، اور دوست احباب، عزیز رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی شدید مذمت جا بجا قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر سورہ محمد میں فرماتا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ جو تم لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، اور لوگوں کو لے آئے گا، اوروں کو مال دے دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو اگر ہمیں اللہ کی نعمتوں میں رہنا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی مخلوق پر، لوگوں پر خرچ بھی کرے، صدقہ و خیرات کی عادت بنائے، اللہ پاک اور دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، بخیلی جو رلانے والی ہے، اور بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے، استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ ایک اور روایت میں انہی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، اور وہ ٹہنی، وہ شاخ اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ لہٰذا بخل کا علاج کرنا چاہیے، اور وہ ایسے کہ بخل کے اسباب پر غور کیا جائے، کنجوسی کی عادت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے، مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے بندہ دور کرے کہ اتنے بڑے بڑے مالدار تھے، انہیں کیا ملا؟ ان کا مال تو پچھلوں کے لیے رہ گیا۔ یوں ہی ساتھ میں بخل کی مذمت، پھر سخاوت کی فضیلت، مال کی آفات پر مشتمل جو احادیث اور روایات اور واقعات ہیں، ان کا مطالعہ کرے، غور و فکر کرے، اور بخل کے مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ہوا یہ کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن پاک میں سورہ حدید میں، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے
قرض مانگ رہا ہے تو ہم زیادہ غنی ہوئے، اللہ فقیر ہوا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس گستاخی کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ اللہ نے ان گستاخوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں۔ ہم نے ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات یہ سب لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ان کی ساری گستاخیوں کا بدلہ انہیں دیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہاں گستاخوں، اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی ہو یا نبیوں کی شان میں گستاخی، یہ دونوں بڑے عظیم گناہ ہیں اور قباحت اور برائی میں برابر ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ دونوں جہنم کے مستحق ہیں، کیونکہ انبیاء کی گستاخی بھی دراصل اللہ پاک کی گستاخی ہے۔ اللہ پاک ہمیں باادب رکھے، گستاخی سے بچائے۔ ادب یہ بندے کو بچا لیتا ہے، اور گستاخی، بے باکی یہ بندے کو پریشان، حیران اور تکلیف میں ڈالتی ہے اور آخرت کے عذاب سے قریب کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو باادب رکھے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔